السلام علیکم رسپیکٹڈ اینڈ ڈیئر آڈینس، کیا حال ہے؟ آپ سب خیر و عافیت سے ہیں؟ آج بھی ہم جس ٹاپک پہ ڈسکس کریں گے اسی سے ریلیٹ کرتا ہے ہمارے جو میجر ٹاپک ہے، جس میں کہ ہم نے کہا تھا کہ پاکستان میں سپورٹس کی وہ کون سے اقدامات ہیں جو کرنے چاہیے اور جس کی بنیاد پہ یا جس کی مدد سے ہم اپنی سپورٹس کو بہتر کر سکتے ہیں۔ تو آج جو میں پوائنٹ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ والا پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اور اگر ہم پاکستان کے اسپورٹس سیٹ اپ میں بات کریں تو اٹ از ویری امپورٹنٹ، کیونکہ اس میں اس چیز کا خیال اس طریقے سے نہیں رکھا جاتا جس طریقے سے رکھا جانا چاہیے۔ تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ ایتھلیٹک اینڈ پوسٹ کیریئر سپورٹ۔ ایتھلیٹک اینڈ پوسٹ کیریئر سپورٹ سے مراد یہ ہے کہ جب ایتھلیٹ اپنی سپورٹس کر رہا ہوتا ہے، کسی بھی سپورٹس میں انوالو ہوتا ہے، صرف اس وقت ہی اسے سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اس کا کیریئر ختم ہو گیا ہے ایز اے پلیئر یا ایز اے سپورٹس پرسن، تو پھر بھی اس کی سپورٹ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ ہی ہیز ٹو گو ود ہز اور ہر بریڈ اینڈ بٹر۔ تو اس کی اپنی لیونگ جو ہے، اس کی زندگی کی ضروریات ہیں، اس کو پورا کرنے کے لیے کیا اس کے پاس ہم نے اس طریقے کا کیریئر چھوڑا ہے کہ وہ آفٹر سپورٹس جو ہے اس کو اپنے بریڈ اینڈ بٹر کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی اس میں اگر ہم بات کریں تو اس کے اوپر کافی ورکنگ ہوئی ہے، اور وہاں پہ بے شمار اپرچونیٹیز ہوتی ہیں، اور ایون وہاں پہ پروفیشنل سپورٹس میں تو بے شمار اپرچونیٹیز ہیں جس میں کہ ایتھلیٹ اتنا ارن کر لیتا ہے یا ایتھلیٹ کے پاس اتنی انف اپرچونیٹیز ہوتی ہیں کہ وہ پوسٹ کیریئر سپورٹ جو ہے وہ اس کو وہاں سے مل جاتی ہے۔ جبکہ اگر ہم پاکستان میں کا بات کریں تو یہاں پہ صرف اور صرف ڈیورنگ دیر سپورٹ جو ہے، جو کہ اپنی سپورٹس کر رہے ہوتے ہیں پلیئر، اس کے دوران وہ بھی ایک دو سپورٹس ایسی ہیں جس میں آپ کو اچھی ارننگ مل جاتی ہے یا اچھی سپانسرشپ ہے۔ لائک وائز کرکٹ کے علاوہ اگر ہم پاکستان میں دیکھیں تو کوئی بھی ایسی سپورٹس نہیں ہے جہاں پہ پلیئر جو ہوتا ہے کہ وہ کہے کہ اپنا بریڈ اینڈ بٹر کے ساتھ چل سکے گا اپنی لائف میں، یا اس کا کیریئر ایز اے بینگ اسپورٹس پرسن وہاں پہ سیف ہے۔ اور آفٹر ریٹائرمنٹ تو یہ حالات بہت زیادہ دگرگوں ہو جاتے ہیں۔ تو اگر ہم پاکستان کی سپورٹس کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو اٹ از ون آف ویری امپورٹنٹ فیکٹر، اور اس میں ہماری نیشنل سپورٹس گورننگ باڈیز کا جو بڑا امپورٹنٹ رول ہے، تو وہ اس طریقے کی اپرچونیٹیز دیں پلیئر کو۔ اور اس میں ہمارے کچھ ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ ورکنگ کر رہے ہیں، جیسے واپڈا ہے، ریلوے ہے، نیوی ہے، آرمی ہے، کہ وہاں پہ پلیئرز کی جو ہے وہ انڈکشن ہو جاتی ہے، اور پلیئر جو ہے اس کے بعد آفٹر کیریئر جو ہے اس میں اپنی سروسز کے ساتھ وہ کام اپنا جاری رکھتا ہے۔ مگر یہ بہت لمیٹڈ سی اپرچونیٹیز ہیں۔ اس طریقے کی اپرچونیٹیز جتنی دیر تک نہیں ہوں گی، والدین اپنے بچوں کو سپورٹس کی طرف نہیں لے کے آئیں گے، کیونکہ ان کا سب سے بڑا میجر کنسرن یہ ہوتا ہے، اور یہ ہونا بھی چاہیے۔ آپ اور میں بھی ہوں گے تو ہم بھی یہ چاہیں گے کہ ہمارے بچے کا فیوچر کیسے سیف ہوگا، وہ کیسے اپنی ارننگ کرے گا۔ ساری زندگی تو اس نے سپورٹس نہیں کھیلنی، اس کی اپنی ایک وہ اپنی ڈومیسٹک لائف بھی ہونی ہے، اس میں اس کے بیوی بچے ہیں، اس کا معاشرتی سیٹ اپ ہے، اس میں تمام اس چیزوں کو رن کرنے کے لیے ہی نیڈس فائنینشیل سپورٹ۔ اس کے لیے جتنی دیر تک اس کے پاس اپرچونیٹیز نہیں ہوں گی، امپلائمنٹ نہیں ہوگی، اس کا پتہ ہوگا کہ میں صرف سپورٹس کھیل نہیں رہا، اس کے ساتھ میرا جو آفٹر سپورٹس کیریئر ہے وہ بھی میرا سیف ہے، تو اتنی دیر تک وہ پلیئر کبھی بھی اپنا بیسٹ پوٹینشیل اور بیسٹ ڈیلیورنس کبھی بھی نہیں دے سکے گا۔ اور یہ ایک وہ لیکنگ فیکٹر ہے جس میں کہ پاکستان کی سپورٹس جو ہے وہ کافی زیادہ اس میں اگر میں کہوں کہ ڈیفیشینٹ ہے تو وہ بے جا نہ ہوگا۔ اور آپ بھی دیکھیں کہ ہم اتنی دیر تک بچے کو سپورٹس میں لے کے ہی نہیں آتے جتنی دیر تک کہ ہمیں یہ پتہ نہ ہو کہ اگر یہ کمپیٹیٹیو سپورٹس میں جائے تو اس کے لیے کل کو اس میں انف اپرچونیٹیز ہیں کہ جس کے ساتھ وہ اپنے آگے آنے والے کیریئر کو یا آگے آنے والی زندگی کو، پروفیشنل لائف میں جو ہے وہ اپنے آپ کو سیف اور ساؤنڈ سمجھے۔ اور ایون ہمارے بڑے بڑے اچھے، اگر ہم پاکستان کی مثال لیں تو بڑے بڑے اچھے پلیئرز اور ایسے ایسے نیشنل
چیمپئن اور انٹرنیشنل پلیئر بیچارے وہ اس حالات تک ان کے وہ خراب ہو گئے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے اپنا جو ہے آفٹر سپورٹنگ کیریئر ان کا سروائیول جو ہوتی ہے وہ بڑی مشکل ہوئی ہوتی ہے۔ تو اس میں نیشنل گورننگ اسپورٹس گورننگ باڈیز جو ہیں اور ہماری جو پروونشل لیول کے اوپر جو گورنمنٹس ہیں ان کو اس کے اوپر پراپر سٹیپس اور میئرس لینے چاہیے تاکہ ایتھلیٹ اپنے آپ کو سیف اور اس صورت میں اپنے کیریئر کو اس کے پاس اپرچونیٹیز ہوں کہ میں اس کے اگر سپورٹس کو جوائن کر رہا ہوں تو اس کے ساتھ مجھے کوئی مسئلہ نہیں آئے گا۔ اور اس میں پیرنٹس کا جو کانفیڈینس جو ہوتا ہے وہ پھر اس طریقے سے ہوتا ہے، ان کو یہ نہ ہو کہ سوائے کرکٹ کے اس بچے کے لیے اگر وہ ہاکی میں جائے، ٹیبل ٹینس میں جائے، کوئی اس میں ٹریک اینڈ فیلڈ میں جائے، کسی بھی سپورٹس میں جائے تو اس کے پاس اتنی اپرچونیٹیز ہوں گی کہ کل کو اس کو اپنے کیریئر کے سلسلے میں پریشانی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو یہ وہ ہمارا ایک فیکٹر ہے جس میں پاکستان کی سپورٹس جو ہے اس میں ہم کہتے ہیں کہ ڈیفیشینٹ ہے، اور ہمیں اس کے اوپر بڑی محنت اور پراپر پالیسی، آرگنائزڈ پالیسی کی ضرورت ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ میرے اس پوائنٹ کو سراہیں گے بھی، اور اس کے مطابق آپ اپنی مجھے فیڈ بیک بھی دیں گے۔ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے اوپر جب ہم بات کرتے ہیں تو جتنی دیر تک ہم اس طریقے سے پلیئر کی ویل بینگ کے لیے نہیں سوچتے تو پاسیبلٹی نہیں ہوتی کہ ایک پلیئر ہول ہارٹیڈلی اپنے آپ کو ڈیووٹ کرے اس پرٹیکولر سپورٹس میں۔ تھینک یو ویری مچ، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔